امریکی صدر کی ایران کے خلاف طویل ناکہ بندی کی ہدایت سامنے آئی ہے، یعنی عزائم امریکی صدر نے اپنے اب واضح کر دیے ہیں۔ امریکی اخبار نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیروں سے کہا ہے کہ ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ برقرار رکھا جائے۔ اچھا اس میں ڈبل فائدہ ہو رہا ہے کیتھرین، ہم یہ دیکھ رہے ہیں امریکی صدر کو ایک طرف تو انہوں نے بلاکٹ کی ہوئی ہے اور دوسری طرف انہوں نے جنگ بندی بھی کی ہوئی ہے، گو کہ جو حملے ان کی جانب سے کیے جا رہے تھے ایران کے اوپر، جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی، اب ان کا ڈبل فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ حملے نہیں کر رہے، اس طرح سے تنقید ان کے اوپر نہیں ہو رہی ہے، اس سے وہ بچ رہے ہیں، اور دوسرا بلاکٹ کی وجہ سے ایران کو انہوں نے جتنا نقصان حملوں سے نہیں پہنچایا اس سے کہیں زیادہ نقصان معیشت کو پہنچا کر ایران کو پہنچا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ جو بات ہے یہ میرے خیال سے امریکہ کے لیے، صدر ٹرمپ کے لیے پلس پوائنٹ بن چکی ہے۔ اسمارٹ موو ہے نا ان کی، بالکل، کیونکہ جب آپ کسی بھی کنٹری کی معیشت کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس سے ایران کے تیل ذخیرہ کرنے اور برآمدات کرنے والوں کو جو ہے وہ اس کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے، اور ایرانی بندرگاہوں سے آنے جانے والے جہازوں کو روکا جائے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے ثالثوں کو بتایا ہے کہ سپریم لیڈر سے مشاورت کے لیے چند دن درکار ہیں۔ جی ہاں بالکل، سپریم لیڈر سے مشاورت کی جائے گی ایران کی جانب سے، اور اس کے لیے چند دن درکار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول نے برطانوی شاہی جوڑے کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا ہے۔ تقریب سے انہوں نے باقاعدہ خطاب کیا ہے جس میں امریکی صدر نے کہا ہے کہ شاہ چارلز بھی متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ گو کہ انگلینڈ یا برطانیہ امریکہ کا جنگ میں اس طرح سے تو ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن چونکہ اپنی طرف اس کو موڑنے کی کوشش کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور شاہ چارلز کا انہوں نے بیان کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یعنی کہ برطانوی بادشاہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایران جوہری بم بنائے، اور ایران نے بتایا ہے کہ وہ تباہ ہو چکا ہے، بہت کمزور اور مشکل پوزیشن میں ہے۔ ایران کے لوگ اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ایرانی عوام کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کے اوپر قیادت ہے اب وہ مسلط کی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ خیال سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے شاہ چارلز نے امریکی کانگریس سے بھی خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے تعلقات 4 صدیوں پر محیط ہیں، جمہوری ممالک اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے متحد رہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پریس ڈنر میں حملے کی مذمت کی ہے، کہا ہے کہ تشدد کا یہ عمل کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا شاہ چارلز کے خطاب پر دلچسپ تبصرہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ چارلز نے کانگریس سے شاندار خطاب کیا ہے، مجھے اس سے واضح طور پر حسد بھی ہوا ہے۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ اصل میں بات یہ ہے کہ بڑے کیجول رہتے ہیں اور جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے یا دل میں ہوتا ہے وہ اس کو ایکسپریس کر دیتے ہیں، اور کل بھی ہم نے یہ دیکھا، یعنی کہ جب شاہ چارلز نے خطاب کیا ہے امریکی کانگریس سے تو اس کی باقاعدہ ستائش بھی کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لحاظ سے ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ اتنا شاندار خطاب تھا کہ ان کو شاہ چارلز سے حسد ہونے لگا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مذاکرات کے لیے سفارتی رابطے بھی جاری ہیں، سفارتی رابطے ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن امریکہ معاہدے میں جلد بازی نہیں کرے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا یہ موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ ایسا معاہدہ قبول نہیں کرے گا جو امریکی قومی سلامتی کے خلاف ہو۔ مذاکرات اسی صورت میں آگے بڑھیں گے جب وہ واضح شرائط پر مبنی ہوں۔ کیرولائن لیوٹ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ بالکل، تو ترجمان کے مطابق ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اور یہ بات انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ایک تو ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتے، کہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہم نے ایران کی جانب سے بھی یہ بارہا دیکھا کہ ایران نے بھی کوپریٹ ضرور کیا ہے لیکن کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو دونوں فریقین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی طرح کی ہم جو ہے وہ لچک دکھائیں گے، جو کہ ہونی بھی چاہیے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، جب مذاکرات ہو، نیگوسیشنز ہو رہی ہوں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تازہ ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے UN سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے، امریکی ناکہ بندی کی اس میں مذمت کی گئی ہے۔ ایرانی جہازوں کو روکنا اور اثاثے ضبط کرنا سمندری قزاقی قرار دیا گیا ہے۔ اس خط میں اقوام متحدہ تحویل میں لیے گئے جہاز چھوڑنے کا حکم دے، ایرانی مندوب کی جانب سے یہ مطالبہ اس خط میں سامنے آیا ہے۔ تو امریکی اقدام کے علاقائی عالمی سیکیورٹی پر سنگین اثرات ہو سکتے ہیں۔ خط کا یہ متن ہے، خط واشنگٹن کو اقدامات کے نتائج کی مکمل ذمہ داری جو ہے وہ اٹھانی ہوگی، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو ایرانی مندوب ایران کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جواب دینے کا حق بھی رکھتا ہے، خط میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے۔
جی ہاں بالکل، یہ تو خط لکھا گیا ہے ایران کی جانب سے اقوام متحدہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جس کا ہم نے اپنی ٹاپ اسٹوری میں بھی ذکر کیا تھا کہ اوپیک ممالک سے باہر نکلا ہے یو اے ای، یعنی کہ اس سے متعلق اب یہ بڑی چیز سامنے آئی ہے، ایک بہت بڑی اہم بات ہے کہ متحدہ عرب امارات نے 1 مئی سے آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز یعنی کہ اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اماراتی حکام کے مطابق اقدام کا مقصد طویل مدتی اسٹریٹجک اور اقتصادی ویژن کے مطابق توانائی کے شعبے کو مزید مستحکم بنانا اور مقامی پیداوار میں سرمایہ کاری کو تیز کرنا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ٹاپ اسٹوری میں اپنی جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امریکی صدر کی اس کو فتح کے طور پر اس اقدام کو یو اے ای کے دیکھا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ کیتھرین ہوگا سعودی عرب کو، چونکہ سعودی عرب کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے یو اے ای کی جانب سے، وہ باقاعدہ شکایت کر رہے ہیں عرب ممالک سے کہ جناب ہمارے اوپر حملے ہو رہے تھے تو آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، سو رہے تھے، اسی وجہ سے ہم نے احتجاجاً اوپیک جو ممالک ہیں، یہ تنظیم ہے، اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ بالکل، تو اسی معاملے پر ہم بات بھی کر لیتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، کیونکہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار یہ معاملہ ہے کیا، تو اسی پر ماہرے امپیکٹ کتنا ہوگا، اور یہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کا امپیکٹ کس پر اور کتنا ہوگا، تو اسی پر ہمارے ساتھ ماہر معیشت عابد سلیحری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ عابد صاحب سما کو اپنا وقت دینے کے لیے۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، تو پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتا دیجیے گا کہ اوپیک سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ 12 جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان کا ایک گروپ ہے جس کو اوپیک پلس کہا جاتا ہے، اور یہ اس میں جو دنیا کے 3 بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں وہ اس کے فاؤنڈر ممبرز میں ہیں۔ پہلے نمبر پہ سعودی عربیہ ہے، دوسرے نمبر پہ اوپیک ممالک میں عراق ہے، یہاں سب سے زیادہ تیل نکلتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ متحدہ عرب امارات ہے۔ یہ 12 ملک جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ تیل کی پیداوار جو ہے وہ کیا رکھنی ہے، یعنی اس کی سپلائی کیا رکھنی ہے روزانہ کے حساب سے، اور اس کی قیمتیں جو ہیں وہ کیا رکھنی ہے، اور یہ تمام ممبرز اپنی باہمی رضامندی کے ساتھ یہ پہلے سے اناؤنس کر دیتے ہیں، جس سے ایک تھوڑی سی پریڈکٹیبلٹی رہتی ہے مارکیٹ میں، قیمتوں کے بارے میں بھی، سپلائز کے بارے میں بھی۔ اور متحدہ عرب امارات جو ہے یہ چاہ رہا تھا کافی عرصے سے کہ تیل کی سپلائی اس کی زیادہ ہو، 4 ملین بیرل پر ڈے یہ پروڈیوس کرنا چاہ رہا تھا۔ اوپیک نے 3 ملین بیرل پر ڈے کی کیپ لگا رکھی تھی، اور یہاں سے ان کی فرکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی پروڈکشن کے حساب سے۔ اگر آپ جتنا زیادہ پروڈیوس کریں گے اتنی عالمی منڈی میں قیمت کم ہو جائے گی، اور اوپیک ممالک جنگ سے پہلے جبکہ $70 پر بیرل پہ تیل بک رہا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ قیمت جو ہے وہ 80 تک جائے، لہٰذا وہ اس کی سپلائی کو تھوڑا صاحب یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ متحدہ عرب امارات کافی عرصے سے اس تنظیم سے نکلنا چاہ رہا تھا، اور جیسا کہ آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو بتایا کہ 4 ملین بیرل روزانہ پروڈیوس کرنا چاہتا ہے متحدہ عرب امارات، لیکن 3 ملین بیرل کی اس کو اجازت ہے، تو اسی وجہ سے اس کی جانب سے یہ فیصلہ جو کہ پہلے سے ڈیو تھا، لیکن یہ وقت اب مناسب تھا کہ وہ اس سے نکلنے والا ہے یا نکل چکا ہے، اور 1 مئی سے ہی اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کا فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا۔ اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا عابد صاحب کہ کیا یہ اقدام عالمی تیل مارکیٹ میں مستقل عدم استحکام پیدا کرے گا، اور کیا مستقبل میں تیل کی پیداوار اور قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار بھی اب چونکہ متحدہ عرب امارات اس سے نکلا ہے تو کیا تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ ابھی جو 1 مئی سے متحدہ عرب امارات اس میں سے اوپیک سے نکل رہا ہوگا، فوری طور پہ تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو سکتا، چونکہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند ہے۔ اگر کوئی ملک جو ہے وہ اپنے کوٹے سے زیادہ بھی تیل پیدا کر لیتا ہے تو وہ اگر